مشاہد صاحب، یہ جو ابھی ترکی میں جو اکٹھ ہوئی مختلف مسلم ممالک کے سربراہان کی، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بڑا اہم ہے. میں ابھی پچھلے ہفتے میں بھی ترکی گیا ہوا تھا. ایک کانفرنس تھی جو ان کی رولنگ پارٹی آگ پارٹی، اور میں خود بھی بڑا مداح ہوں پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان صاحب کا. تو ان سے 1 گھنٹے کی ملاقات بھی میری ہوئی. جو دولماباچے پیلس ہے ان کا، جو ان کے خلافت عثمانیہ کا آخری محل تھا جس میں سلطان رہتے تھے، 1 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. ان سے بڑی گپ شپ ہوئی. انہوں نے بھی ایک تو خیر ان کی اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے کہ سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا اس وقت اسرائیل ہے، جس کو وہ نیتن یاہو کو ہٹلر کہتے ہیں ہمارے زمانے وہ تو کل انطالیہ میں ان کے فارن منسٹر نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا. کلیئرلی کہا. اور وہی بات میں گروپ میں ملا تھا، 5-6 لوگ اور بھی تھے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس وقت سب سے اہم بات اور بڑی اہم ان کا اسٹیج ہے کہ مسلم دنیا میں ہمیں ضرورت ہے ہم آہنگی کی، کہ اکٹھا کہ آپس میں اس پہ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو ہیں جنہوں نے جہریت کی، اسپیشلی اسرائیل، کہ ایران یا سعودی عربیہ یا غلط فہمیاں پیدا کی جائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم بنا رہے ہیں مسلم کوارڈ، 4 ممالک کا، پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ اور مصر، یہ بہت ضروری ہے. ایک متبادل سیکیورٹی نظام کی ضرورت ہے مسلمان دنیا میں. تو ایک بنیاد رکھتی ہے. کئی دفعہ ہم نے بات سنی تھی مسلم نیٹو کی، کئی دفعہ بات تھی کہ ہم خود کفیل ہوں، لیکن پہلی دفعہ ایک پختہ قدم اٹھایا گیا ہے جو ایک بنیاد بن سکتی ہے آئندہ دفاعی حوالے سے بھی اور سفارتکاری کے حوالے سے بھی. اور میں صافی صاحب کچھ بیان بھی دیکھ رہا تھا عرب ممالک کے، خلیجی ممالک کے. وہ ایک ان کے سابق وزیر اعظم ہیں قطر کے، شیخ جاسم بن حمد. انہوں نے کہا ہے کہ جناب GCC ممالک جو 6 ہیں پلس ترکی اور پاکستان مل کے ایک دفاعی پروگرام بنائیں. اور پھر میں سن رہا تھا CNN میں کرسٹیان مانپور کا انٹرویو پرنس ترکی الفیصل سے، جو شاہ فیصل شہید کے صاحبزادے ہیں، انٹیلیجنس کے چیف بھی رہے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ سب سے بڑا ہمیں خطرہ اسرائیل سے ہے اور ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا. اور اچھی بات ہے کہ ایران سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ کی 2 دفعہ ٹیلی فون گفتگو بھی پچھلے ہفتے ہوئی ہے. تو یہ ہم ایک صحیح راستے پر جا رہے ہیں. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے الٹیمیٹلی انڈونیشیا اور ایران بھی ہوں گے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 10 سالوں میں جو مسلم مڈل پاورز کہتے ہیں، کیونکہ جو سول سپر پاور کا زمانہ تو ختم ہو گیا، امریکہ اب سابق سپر پاور کہہ سکتے ہیں آپ، اس میں پاکستان، ترکی، ایران، سعودی عربیہ، مصر اور انڈونیشیا، یہ جو بڑی طاقتیں ہیں مسلمانوں کی مڈل پاورز، جن میں جان بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، ویژن بھی ہے، اقتصادی بھی اسٹرینتھ ہے، سفارتی بھی ایک مقام ہے، سب کا ایک رول مل کے ادا کریں گے. یہ تو بہت اچھا ہوگا، لیکن یہ جو GCC کنٹریز ہے ان کے ذہنوں میں ایک تو یہ ایران سے متعلق خوف کیوں ہے، اور اس کو پھر کیسے دور کیا جائے گا؟ GCC کنٹری میں میرے خیال میں ذرا ڈیوائیڈڈ ہے. لیکن 6 ممالک ہیں نا، 6 میں سے 3 کو علیحدہ کر دیں. سعودی عربیہ، قطر اور عمان. ان کی رائے مختلف ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے، ایران اس خلیج کا حصہ ہے اور پرامن بقائے باہمی کی بنیاد پر ہمیں تعلقات استوار کرنی چاہیے. اور تینوں ممالک امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی جارحیت ختم کریں، جنگ ختم کریں، اور ایران سے ہم معمول کے تعلقات چاہتے ہیں. باقی 3 ممالک وہ ہیں، ان سے ذرا ان کی تلخ پوزیشن ہے، UAE، بحرین اور کویت. اور ان کو ذرا اس جنگ میں بھی نقصان بھی پہنچا ہے. ان کی رائے ذرا اس وقت مختلف ہے. گو کہ ایران نے رابطے بحال کر دیے ہیں. UAE کے نائب صدر کی ٹیلی فون پہ بات بھی ہوئی ہے کالباف صاحب سے، جو اسپیکر ہیں ایران کے. اور کیونکہ اسی خطے میں رہتے ہیں، وہ ایک طرف ہے خلیج کے، دوسری طرف پڑوسی بھی ہیں، اور ایک دوسرے سے گزارا کرنا ہے. تو وہ ان کو کرنا ہوگا میرے خیال میں. اور آفٹر آل آپ کو یاد ہوگا کہ 1980 سے 88 تک 8 سال صدام حسین نے جارحیت کی ایران کی. اس کے پیچھے یہی عرب اور خلیجی ممالک تھے. اس کے باوجود تلخیاں بھی ختم ہوئی، تعلقات بھی استوار ہوئے اور دوستیاں بھی ہو گئیں. تو یہ میرا خیال ایک مشکل فیز ہے، لیکن چونکہ فیوچر کے لیے ان کے انٹرسٹ مشترکہ ہیں، میرے خیال میں کافی ایک ہیلنگ ٹچ جو ہے، دستِ شفا آ جائے گی ادھر بھی. ٹھیک. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کوارڈ کا ذکر کر رہے ہیں، تو کیا ترکی اور مصر وہ اس ڈیفنس
پیکٹ میں آ سکتے ہیں جو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ہے؟ میرے خیال میں یہ وہ تو ہمارا بائی لیٹرل ہے نا، ہاں، جس میں سعودی عربیہ کے دفاع کی بات ہوئی ہے، جس کی بنیاد 1982 میں جنرل ضیاء اللہ کے دور میں رکھی گئی تھی کہ اگر سعودی عربیہ کا کوئی خطرہ ہو ان کے خاص طور پہ خادمین حرمین شریفین جو مقدس مقامات ہیں مکہ مدینہ شریف، تو اس میں ہم کیا جائے، اس کے دفاع کے لیے تھا. لیکن یہ جو چاروں کی بات ہو رہی ہے یہ ذرا اور وسیع پیمانے پر بات ہو رہی ہے. یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ چونکہ اب امریکن اڈے جو 13 تھے اس خطے میں وہ تو ناکارہ ہو گئے، وہ امریکن پالیسی فیل ہو گئی، اور یہ بھی انہوں نے دیکھ لیا گلف والوں نے کہ ہم نے جو آؤٹ سورس کی تھی اپنی سیکیورٹی، ہم نے اڈے بھی دیے امریکنوں کو، ان کو پیسے بھی دیے، ان سے ہتھیار بھی لیے، لیکن الٹیمیٹلی تو فائدہ کوئی نہیں ہوا ہے. امریکہ نے اگر دفاع کیا تو صرف اسرائیل کا کیا ہے، ان کو تو اپنے پرسانے حال میں چھوڑ دیا تھا. تو وہ اس کا متبادل ہوں گا. یہ تھنکنگ نہیں ہے کہ امریکن پیٹریاٹ نے زیادہ ہمیں بچایا؟ امریکن پیٹریاٹ نے تو کچھ نہیں بچایا نا ان کو. وہ تو امریکن کویت میں تو 3 جہاز خود انہوں نے گرا دیے ہیں، امریکن F-15 آپ کو یاد ہوگا. اور امریکن پیٹریاٹ تو جب سعودی عربیہ پر حوثیز کا حملہ ہوا تھا 2018 پہ، اس وقت بھی 40% ان کی آئل پروڈکشن ختم ہو گئی تھی. ٹرمپ کی گورنمنٹ تھی، اور ٹرمپ نے کیا کیا تھا، 2 ہفتے کے بعد پیٹریاٹ واپس نکال لیے تھے سعودی عربیہ سے. تو ان کا اعتماد کو بہت شدید ٹھیس نقصان پہنچا ہے. دیکھیں جی صافی صاحب، تاریخ دیکھیں اگر پچھلے 70 سالوں میں 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں. 1956 میں سوئز جنگ ہوئی، برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے حملہ کیا مصر پر جب جمال عبد الناصر تھے. وہ جنگ بھی جمال عبد الناصر جیتے، اور اس میں برطانوی سامراج کا زوال شروع ہوا ہے، اور فرانس کا بھی. دوسری جنگ ہوئی 1973 کی، عرب اسرائیلی وار، جسے رمضان جنگ کہتے ہیں، جس میں شاہ فیصل شہید کا بڑا کلیدی کردار تھا، جس میں پاکستانی پائلٹس نے حصہ لیا. مصر اور شام کی ایئر فورس کے لیے جہاز بھی ان کے گرائے. اس کے بعد لاہور میں اسلامک سمٹ ہوا، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا مسلمانوں کے لیے. اور پہلی دفعہ شاہ فیصل شہید نے تیل کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، اور امریکہ کا اور مغربی ممالک جو اسرائیل کے حمایتی تھے ان کا تیل بند کیا. اور اب اس کے بعد یہ 2026 کی ابھی جو جنگ ہوئی ہے یہ ایک تاریخی جنگ ہے. اس سے لوگوں کی سوچ بھی بدلی ہے اور زمینی حقائق بھی تبدیل ہوئے ہیں. یہ بڑی تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مسلم مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں، جس کا پاکستان اب بڑا ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، ایک ستون بھی کہہ لیں بلکہ محور کہہ لیں اب تو اس کی جیو پولیٹکس کا بھی اور جیو اکنامکس کا بھی اس حوالے سے. تو یہ بڑی دنیا میں ایک بڑی اہم تبدیلی آ رہی ہے جی آپ کے سامنے. اچھا، سعودی عرب اور ایران کی، چائنا کی نے کوشش کی تھی، تو اس سے پہلے ان کے تعلقات نارمل ہو گئے تھے اس جنگ سے پہلے. وہ جنگ کے بعد دوبارہ اسی طرح نارملائز ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، وہ چائنا نے کی تھی 2023 میں مارچ میں. اس سے پہلے پاکستان نے راہ ہموار کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ 2022 میں پاکستان میں اسلامک فورن منسٹرز کانفرنس ہوتی ہے OIC کی، اور اس میں چیف گیسٹ کون تھا؟ چائنا کے وزیر خارجہ وانگ جی. مارچ 2022 اس میں پہلی ان کی جو گفتگو بھی ہوئی ایران، سعودی عربیہ اور چائنا پاکستان کی سرزمین پر. اور 1 سال بعد چائنا نے وہ ان کی صلح کرا دی اور باقاعدہ معاہدہ بھی کر دیا خفیہ طور پہ. کسی کو معلوم نہیں تھا. ایون امریکنز ڈڈنٹ نو، دے ور ٹیکن بائی سرپرائز. اور آپ چائنا کا یہ بڑا کلیدی کردار ہے. ان کی سفارتکاری بڑی خاموش ہوتی ہے، وہ اپنی باتیں نہیں کرتے. ٹرمپ جیسے بڑھ کے مارتا ہے وہ نہیں کرتے، وہ اپنا ٹھوس کام کرتے ہیں، اس کے نتیجے پر کہتے ہیں ریزلٹ اسپیک فار دیم سیلوز. تو ابھی بھی چائنا کی کوشش بھی ہوگی، پاکستان کی بھی ہوگی، ترکی کی بھی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ کے لوگ جو لیڈرشپ ہے کافی دور اندیش لیڈرشپ ہے. ان کی حکمت بھی ہے، ان کی سوچ بھی بڑی وسیع ہے، اور انہوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ علاقہ بھی تبدیل ہو گیا ہے، دنیا بھی تبدیل ہو گئی ہے، اور ہمارا انحصار امریکہ پر نہیں ہو سکتا اپنی سلامتی کے لیے. اس لیے پاکستان سے معاہدہ کیا، اور آئندہ کے لیے بھی اگر امن، سلامتی اور سیکیورٹی کا ایشو ہے اس خطے میں، تو ہمیں علاقائی ممالک خاص طور پہ ایران کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، ترکی کے ساتھ ہونا پڑے گا. اور ترکی اور پاکستان دونوں ایران کے ہمسائے بھی ہیں، اور ہمارا اثر رسوخ ایرانیوں کے ساتھ بھی ہے، اور ہماری قربت سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہے. یہ عرب ممالک اپنے لیے چائنا کو امریکہ کا متبادل بنا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں وہ خود ہی ایمرج کر رہا ہے متبادل. میں تو کہتا ہوں کہ چائنا نے کمال کر دی ہے. پچھلے 1 سال میں 2 جنگیں وہ جیت گیا وداؤٹ فائرنگ اے سنگل شاٹ.
پاکستان انڈیا کی جو جنگ تھی اس میں چین کی فتح ہوئی چائنیز ٹیکنالوجی اور پاکستانی ٹیلنٹ. وہ جو JF-17 اور J-10C جو ہیں انہوں نے رافیل کو ہرایا, چائنا کی فتح ہوئی اس میں. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں چائنا کی اقتصادی اور سفارتی فتح ہوئی ہے کہ چائنا نے جو رول ادا کیا ہے بڑا مثبت, اور ایون پاکستان سے مل کے یہ ایران کے ساتھ بھی جو مذاکرات شروع کرانے میں چائنا از ایمرجڈ ایز اے ونر. اور جو لوگوں کا خیال تھا کہ جنگ ہوگی چین کے خلاف وہ مقابلہ کریں گے, چین کا تو نہیں, وہ امریکہ تو ایران کو نہیں نبٹ لگا, تو چائنا کی تو بات بہت دور کی ہے. تو چائنا کے خلاف جو جنگ کرنی تھی مغرب والوں نے یا امریکہ والوں نے, وہ اس کا خاتمہ ہو گیا. تو چائنا دو جو جنگیں جیت چکا ہے بڑی, ایک وہ پاکستان انڈیا والی اور ایک اب ایران اور امریکہ والی. اور یوکرین جنگ پہ کیا اثر پڑے گا اس ساری صورتحال کا کہ جو نیٹو اور امریکہ میں بھی ایک ڈویژن آ گیا اور امریکہ کو شکست بھی ہو رہی ہے, تو اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ یوکرین کمزور نہیں ہو جائے گا؟ یوکرین کمزور ہوا. اور ایک اور چیز آپ نے بڑی امپورٹنٹ سوال پوچھا, اس جنگ کے دوران یوکرین کا جو صدر تھا کدھر آیا ہوا تھا؟ زیلنسکی نے دورہ کیا, آپ کو یاد ہے؟ وہ UAE کا بھی اور گلف کا اور قطر اور سعودی عربیہ کا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈرون کے حوالے سے انہوں نے کہا ہم آپ کو امداد دیں گے, ہم ایکسپرٹ ہیں ڈرون کے, کیونکہ ایرانی ڈرون روس نے استعمال کی ہے یوکرین کے خلاف, اور یوکرین نے ترکش ڈرون استعمال کیا روس کے خلاف. بلکہ میں نے ایک یورپین یونین کے سفیروں کو میں خطاب کر رہا تھا پچھلے دنوں میں, تو میں نے کہا یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ مسلمانوں کی ٹیکنالوجی آپ مغرب والے استعمال کر رہے ہیں, کہ یہ بھی کہ ایک طرف ترکی کی ٹیکنالوجی ہے ڈرون کی, ایک طرف ایران کی ٹیکنالوجی ڈرون کی, تو ہم آپ سے پر حاوی ہو گئے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے, یعنی کہ ایشیا کے ممالک. تو اس حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ اب وہ امریکہ تو وہ سپورٹ جو کرنا چاہ رہا تھا یوکرین کی وہ تو نہیں ہوگی نا. تو روس کو اس کا فائدہ ہوا ہے کہ وہ یوکرین کا موقف, یوکرین کی حمایت مغرب میں کمزور ہوئی ہے. اور چین کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ امریکہ کو جو یہ میرے خیال میں سبق سکھایا ہے ایرانیوں نے, اس سے امریکہ کا جو ایک پورا اثر رسوخ تھا مغرب میں وہ کمزور ہوا ہے, مغرب تقسیم ہوا ہے. اور چین کے اوپر بھی سب مغرب کے ممالک کہاں جا رہے ہیں؟ چائنا جا رہے ہیں. کینیڈا, برطانیہ, فرانس, جرمنی, اٹلی, اسپین, سارے یہ وزراء اعظم نے پچھلے 6 مہینے میں چین کا دورہ کیا ہے, اور چین کے ساتھ ان کا کہ ہم یورپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑی عالمی سیاست میں, جیو پالیٹکس میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اور امریکہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیاد رکھتی گئی ہے امریکہ کے جو امریکن امپائر کے زوال کی, اور یہ اس کو کریڈٹ ٹرمپ کو جاتا ہے. مشاہد حسین سعید صاحب, ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ.